انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو حالت نماز میں، حالت سجدہ کے اندر رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، دوزخ انسان کے وہ اعضاء کو نہیں جلائے گی۔ جو اعضاء حالت سجدہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ان اعضاء کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات ہم سب کو اپنی دوزخ سے محفوظ رکھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے، اس روایت کو بھی ابو داؤد شریف کے اندر روایت کیا گیا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جو شخص اپنے گھر سے کامل وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب جاتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے کے لیے ایسا اجر ہے جیسا اجر اللہ پاک کی بارگاہ میں حج کرنے والے محرم کے لیے۔ جو بندہ حج کا احرام باندھ لے اور حج کے لیے رب کے گھر میں جائے، تو جو اجر حالت احرام میں ایک حاجی کو ملنا ہے، تاجدار کائنات فرماتے ہیں وہی اجر اس مومن کو ملے گا جو اپنے گھر سے کامل وضو کر کے مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا جو مومن چاشت کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ چاشت کی نماز ادا کروں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلنے والے بندے کو رب کائنات عمرہ کرنے والے بندے کی مثل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی بندگی بجا لانے والے اور فرض نماز کو ادا کرنے والے اور چاشت کے نوافل پڑھنے والے کے لیے تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اجر بیان فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اجر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب کنز الامال نے اس روایت کو لیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن اپنے گھر کے اندر 2 رکعت نماز تنہائی کے اندر پڑھتا ہے، تنہائی میں، ایسی تنہائی میں 2 رکعت نماز جو بندہ ادا کرتا ہے کہ رب کائنات اور رب کے فرشتوں کے سوا اس بندے کو کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں نماز پڑھے سوائے خدا کے اور فرشتوں کے کوئی بندہ اسے نہ دیکھ رہا ہو، تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے رب کائنات جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دیتا ہے، جہنم کی آگ سے برات اور نجات لکھ دیتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں جو تنہائی میں رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لے تو رب اتنا کریم ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات اور برات لکھ دیتا ہے۔ اور جو بندہ مومن اپنے رب کے حضور نوافل میں کثرت کرے اور نماز تہجد کا عادی ہو جائے، رب کائنات اپنے اس بندے سے کتنا راضی اور کتنا خوش ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جسے امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، نماز فجر با جماعت، وہ شام تک اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ رہتا ہے۔ صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو شام تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ رہتا ہے۔ اور دوسری روایت میں میرے آقا نے فرمایا لوگوں تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو، اللہ کا ذمہ نہ توڑو۔ کیا مطلب؟ کہ نماز فجر کبھی نہ چھوڑو، نماز فجر کبھی نہ چھوڑو۔ جو فجر کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کا ذمہ توڑتا ہے، کیونکہ فجر پڑھنے والے کو رب کائنات اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ توڑے گا، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات اسے اوندے منہ دوزخ کی آگ میں پھینک دے گا، اسے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نماز فجر کے لیے ہی دوسری روایت میں تاجدار کائنات نے، جس کو ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے، وہ بندہ ایسا ہے جیسے وہ ایمان کا جھنڈا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، ایمان کا جھنڈا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ صبح فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے، اسے ترک کرتا ہے اور مسجد میں جانے کی بجائے بازار کو جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، مسجد میں نہیں جاتا نماز فجر کے لیے بلکہ بازار کو جاتا اپنے کام کاج کے لیے، تو وہ بندہ صبح سویرے اٹھ کر شیطان ابلیس کا جھنڈا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں کہ ایمان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا ابلیس کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سستا سودا ہمیں عطا فرما دیا کہ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تم ایسے ہو جیسے ایمان کا جھنڈا تو نے اٹھا رکھا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ایمان کا جھنڈا اٹھائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام بہقی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، جس سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موقوفاً مروی ہے۔ میں جو بندہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی۔ فجر کے ٹائم ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کی بندگی کی ہو، قیام کیا ہو۔ اور جو نماز عشاء میں حاضر ہوتا ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں پوری رات والے قیام اور آدھی رات والے قیام کا بھی ثواب نصیب فرمائے اور ہمیشہ اللہ پاک یہ ثواب ہمارے ساتھ رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک لگاتار نماز فجر اور نماز عشاء کو باجماعت ادا کرتا ہے، 40 دن تک نماز فجر اور نماز عشاء کو باجماعت ادا کرتا ہے تو رب کائنات اس بندے کو 2 براتیں عطا فرماتا ہے۔
ایک برات یہ ہے کہ اللہ پاک اسے دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بری کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری برات اس کے لیے یہ ہے کہ اسے نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز۔ کا منافق نہ فجر پڑھتا ہے نہ عشاء پڑھتا ہے۔ اب ہر بندے کو چاہیے کہ فجر بھی پڑھے اور عشاء بھی پڑھے، باقی نمازیں جو اس کے درمیان میں آ جائے وہ بھی ادا کرے، تاکہ کوئی دیکھنے والا تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت ہمیں ایسا الزام نہ دے سکے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات نصیب فرمائے اور نفاق سے ہمیشہ کے لیے برات نصیب فرمائے۔ اور آخری روایت ہے فضیلت نماز اور اہمیت نماز کے بارے میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں نماز کی اور نماز پڑھنے والے کی کتنی اہمیت اور عزت ہے۔ اور یہ اندازہ لگائے کہ رب کائنات نے حکم دیا دو چیزوں کا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تھا تو رب کائنات نے اپنے حبیب کو حکم دے دیا، اپنی امت کو حکم دے دے، حکم مل گیا۔ لیکن جب نماز اللہ پاک نے اپنے حبیب کے توسل اور وسیلے سے امت کو عطا کرنی تھی تو نماز کا صرف حکم نہیں دیا گیا، رب کائنات نے نماز عطا کرنے کے لیے اتنی بلند ترین عبادت ہے نماز کہ رب نے نماز عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو شب معراج اپنی بارگاہ میں بلایا، وہاں بلا کر تمام تر حجابات اٹھا کر اپنا دیدار کروا کے اور اپنے کلام سے مشرف فرما کے پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محبوب کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس نماز کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا جسے عطا کرنے کے لیے رب کائنات نے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ معراج کی رات نماز عطا ہوئی، اسی لیے تاجدار کائنات نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء کی معراج رب کا دیدار تھا، اور رب نے جو تحفہ صلاۃ اور تحفہ نماز حضور کو دیا، جب امت اس تحفے کو اپنے سینے سے لگا لے اور صحیح معنوں میں نماز 5 گانا ہر روز ادا کرنا شروع کر دے تو تاجدار کائنات کی معراج تو رب کا دیدار تھا، مومن کی معراج اللہ نے نماز میں رکھ دی۔ کہ 5 وقت مومن نماز پڑھے تو ایک دن میں 5 وقت مومن کو معراج ہوگی، مومن کی معراج ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد جماعت میں، مسجد جماعت وہ مسجد جہاں 5 وقت نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اور نماز جمعہ پڑھا جاتا ہے، تو مسجد جماعت ہے۔ مسجد جماعت کے اندر جو بندہ 40 راتیں لگاتار اور مسلسل، 40 راتیں لگاتار اور مسلسل جو مسجد جماعت کے اندر عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، کس طریقے سے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، جب امام تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو مقتدی اس وقت امام کے پیچھے حاضر ہو۔ 40 راتیں لگاتار عشاء کی نماز باجماعت اس طریقے سے ادا کرتا ہے کہ اس کی ایک روایت میں تکبیر اولا ہے اور ایک میں رکعت اولا ہے، اس کی رکعت اولا پہلی رکعت اس کی فوت نہ ہو
تو اللہ تبارک و تعالی اس 40 دن لگاتار عشاء کی نماز بجماعت ادا کرنے والے کے لیے اپنی دوزخ سے نجات اور آزادی کا پروانہ لکھ دیتا۔ اللہ لکھ دیتا اس کے اعمال نامہ میں کہ یہ بندہ دوزخ سے آزاد ہے۔ 40 دن ہو گئے یہ بندہ میری بارگاہ میں ہر روز آتا ہے اور میری بارگاہ میں اپنی جبین جھکاتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ کسی بندے کے پکا نمازی بننے کے لیے 40 دن کافی کہ لگاتار 40 دن باجماعت نماز ادا کرے تو اس بندہ مومن کو پھر نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ رب کائنات ہم سب کو نماز پنجگانہ کی عادت نصیب فرمائے اور اسے رب کی بندگی سمجھ کر اس کی رضا کے لیے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہم نے جو کہا جو سنا اس پر عمل پیرا ہو کر اسے آگے پھیلانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔